علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، کیا تراویح میں سامع مصحف سے دیکھ کر سن سکتا ہے اور قرآن مجید کو رکھنے کے لیے قدم کو حرکت دے کر آگے کسی چیز پھٹی وغیرہ پہ رکھ سکتا ہے؟ تراویح پڑھانے والے امام کو اگر قرآن مجید یاد نہیں ہے تو وہ مصحف سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سننے والے سامع کو اگر قرآن مجید یاد نہیں ہے تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر سن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے تاریخاً ذکر کی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان ان کی امامت کروایا کرتا تھا، مصحف سے دیکھ کر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرتا تھا۔ دوسری بات کہ قدم کو حرکت دے کے قرآن مجید آگے رکھنا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ لمبی حدیث ہے۔ کہتے ہیں سونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا اور مصلی پہ تشریف لائے۔ میں نے بھی وضو کیا، مصلی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے یا سر سے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرکت کی، ہاتھ کے ساتھ ان کو اپنے دوسری طرف کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی حرکت ہوئی کہ ایک طرف سے چل کے دوسری طرف آ گئے۔ تو نماز میں ضرورت کے تحت حرکت کی جا سکتی۔ یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں متعدد بار نقل کی ہے۔ ایک جگہ جہاں پہ نقل کی ہے، یہ 1198 نمبر ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما یستعین الرجل فی صلاته من جسدہ بما شاء، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نماز میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ، جس حصے کے ساتھ چاہے مدد لے سکتا ہے۔ تو بندے کا پاؤں، اس کی ٹانگ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، تو قرآن مجید آگے رکھنا ہے یہ تو اس کے لیے اپنے پاؤں سے، اپنی ٹانگ سے مدد لے سکتا ہے، آگے بڑھا کے اس کو رکھ سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا قول نقل کرتے ہیں وَوَضَعَ ابو اسحاق قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا، کہ ابو اسحاق نے اپنی نماز میں اپنی ٹوپی کو اتار کر رکھا اور پھر اٹھا لیا۔ اور تیسرا قول نقل کرتے ہیں وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ إِلَّا أَن يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی کو اپنے رسغ پر، اپنی کلائی پر رکھا کرتے تھے نماز میں، إِلَّا أَن يَحُكَّ جِلْدًا، مگر یہ کہ اگر جسم پہ خارش کرنی پڑتی یا او یصلح ثوبا، یا کپڑے کو درست کرنا پڑتا تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پہ چڑھ کے نماز پڑھانا اور سجدے کے لیے نیچے اترنا، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ بھی ان کی حرکت تھی۔ تو ضرورت کے تحت حرکت کرنا جو ہے نماز میں یہ جائز ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان میں، مسجد میں نماز پڑھ رہا دو ستونوں کے درمیان میں، تو انہوں نے اس کو کھینچ کے ستون کے سامنے کر دیا اور فرمایا صلی علیہ، اس کی طرف نماز پڑھو۔ اور اسی طرح سنن ابی داود میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت نماز میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور سنن ابی داود میں ہی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں باہر سے آتی، دروازہ کھٹکھٹاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا کرتے تھے، اور حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ کا دروازہ آپ کے قبلے میں ہوتا تھا۔ تو اس کی سند میں کلام ہے، لیکن مسئلہ یہ درست ہے کہ اگر قبلے کی جانب سامنے بالکل دروازہ ہے اور گھر میں دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ جا کے چند قدم چل کے دروازہ کھول کے واپس آ جائے۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر دروازہ کھولنے کے لیے چل کے باہر جانا پڑتا ہے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، دوبارہ آ کے نماز کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح صف میں شگاف، خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے، بندہ کسی کا نمازی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ باہر جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو دوسرا نمازی جو دوسری طرف کھڑا ہے وہ امام کی طرف جو ہے اس شگاف کو پر کرے گا، خالی جگہ کو، خلا کو پر کرے گا۔ اور اسی طرح سجدے والی جگہ پہ کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے رات کی گھر میں، تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، تو جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے میں اپنے پاؤں کو سپیڑ لیتی، اور جب دوبارہ آپ اٹھتے تو میں دوبارہ پاؤں پھیلا لیتی، اور اسی طرح آپ دوسری رکعت میں بھی کیا کرتے تھے۔ تو نماز میں ضرورت کے تحت حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ صورت مصولہ میں قرآن مجید کو آگے پھٹی پہ رکھنا، یا اینڈرائڈ موبائل ہے اس میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یا سننا تراویح میں، اور جو ہے بعد میں اس کو جیب میں ڈال لینا، دوسری رکعت میں پھر اس کو نکالنا، تو ایسی حرکت جو ہے یہ نماز کو باطل نہیں کرتی، یہ درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ